من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب آئندہ کے لیے جب آیات کریمہ کی تفسیر شروع ہو جائے گی ایک مرتبہ آیات کا ترجمہ کہلوایا جائے گا کہ جس طرح میں بولوں گا آپ حضرات اس طرح بولیں گے. بہتر یہ ہوگا کہ ابھی سے میں جو الفاظ پڑھوں کوئی الفاظ آپ بولیں تاکہ ایک روٹین شروع ہو جائے. الف لام میم ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ کچھ شک نہیں اس میں ہدی للمتقین راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو الذین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو یقین لاتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر جیسا کہ پہلے بھی آپ سورہ بقرہ کا مضمون شروع ہوتے وقت سن چکے کہ یہ سورہ مبارکہ سارے قرآن کا تفصیلی خلاصہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں جتنے مضامین ہیں وہ سب کے سب قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، یا یوں کہہ لیجیے اس کے بعد کہ سارے قرآن کریم کے اندر جتنے مضامین ہیں وہ سب کسی نہ کسی پہلو سے اس سورہ مبارکہ موجود ہے. اس لحاظ سے یہ سورہ بقرہ قرآن کریم کا تفصیلی خلاصہ ہے. اس سورہ مبارکہ کی بڑی شان ہے. ایک بات سن چکے ہیں آپ کہ یہ پہلی مدنی سورت ہے. ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو پہلی سورت یہی سورہ مبارکہ ہے. اس سورہ مبارکہ کی بڑی شان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ. یعنی مقبرے وہ ہے جہاں کوئی حرکت موجود، سب مردے ہوتے ہیں. مراد یہ کہ اپنے گھروں کے اندر اللہ کی بندگی عبادت کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو. وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ الْبَقَرَةُ فِيهِ، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے لا يدخلہ الشیطان، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. ایک دوسرا ارشاد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے یؤتی بالقرآن یوم القیامہ وآلہ الذین کانوا یعملون بہ تقدمہ سورۃ البقرہ وآل عمران. قیامت کے دن قرآن کریم لایا جائے گا اور قرآن کریم والے بھی یعنی قرآن کے ساتھ عمل کرنے والے بھی لائے جائیں گے اور ان سے آگے آگے سورہ بقرہ ہوگی اور سورہ آل عمران ہوگی. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں یہ ارشاد ہے تعلموا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ، سورہ بقرہ کی تعلیم حاصل کرو، اس کو اپنانا اس میں برکت ہے، اس کو چھوڑ دینا یہ حسرت اور ندامت ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں یوں ہے لِكُلِّ شَيْءٍ سَلَامٌ وَسَلَامُ القرآن سورۃ البقرہ، ہر چیز کا ایک بلند حصہ ہوتا ہے، سلام کہتے ہیں اونٹ کی کوہان کو، ہر چیز کا بلند حصہ ہوتا ہے کوہان، اور قرآن کریم کا کوہان جو ہے سورہ بقرہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے سورۃ البقرہ فسطاط القرآن، سورہ بقرہ قرآن کریم کا خیمہ ہے۔ اس طرح خیمہ اپنے ماتحت پر مشتمل ہوتا ہے، ہر چیز اس کے نیچے آ جاتی ہے، سارے قرآن کریم کے مضامین سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں، جیسا ابھی آپ سن چکے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اقرأوا الزہراوین البقرہ و آل عمران، دو روشن صورتیں ان کی تلاوت کیا کرو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ ایک حدیث کا کے الفاظ اس طرح ہے البقرہ سلام القرآن وذروۃہ نزل مع کل آیۃ منہا 80 ملکا واستخرجت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم من تحت العرش ووصلت بها بسورۃ البقرہ۔ سورہ بقرہ یہ قرآن کریم کی کوہان ہے، بلند ترین حصہ ہے، چوٹی ہے، اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے۔ آخر اس کا اندازہ کر لیجئے 286 آیات میں ہر آیت کے ساتھ 280 فرشتے نازل ہوئے۔ اور جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی تھی، اللہ نے عرش عظیم کے نیچے سے آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کو نکال کر اس سورہ مبارکہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث کے اندر یوں آتا ہے سیدۃ آیۃ القرآن آیت الکرسی، سارے قرآن کی آیتوں کی سردار آیت الکرسی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے جو فضائل و مناقب ہیں، من جملہ ان کا سبب یہ بھی ہے کہ اس کے اندر آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی وہ آیت ہے، نہ قرآن میں اس شان کی کوئی آیت ہے، نہ تورات میں اس شان کی کوئی آیت ہے، نہ انجیل میں اور نہ زبور میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں، اس کو سب حضرات ذہن نشین فرما لیں، اس پر عمل کریں۔ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں، کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہیں ہوں گے، اور اس کو اور اس کے اہل خانوں کو اس رات میں کسی قسم کی کوئی آفت، کوئی بیماری، کوئی رنج و غم، پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ 10 آیتیں کسی دیوانے اور پاگل مجنون پر پڑھ لی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتے ہیں۔ وہ 10 آیتیں سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیتیں وَأُنزِلَ مِن قَبْلُ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور 3 آیتیں آیت الکرسی 1 اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، اور 3 آیتیں آخر میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ 3 آیتیں سب سے آخری سورہ بقرہ کی آیتیں، اور 3 آیتیں آیت الکرسی سمیت، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ 3 آیتیں یہ ہوگی اور 4 آیتیں شروع کی، 4 یہ اور 3 7 اور پھر 3 10۔ یہ 10 آیتیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر پڑھی جائے اس گھر والے جو ہے شیطان، جنات اور ہر طرح کی آفات سے محفوظ مقبول ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ کسی دیوانے اور پاگل پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اور رات کو سوتے وقت کیونکہ قرآن کریم کی برکت سے یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مصنون دعا جو سنت اللہ بسم کا اموت واقعہ، یا اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مر رہا ہوں،
مرنے سے مراد یہ ہے کہ نیند میں جا رہا، نیند کو موت کی پہن قرار دیا گیا کہ نیند کے اندر انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے اور موت کے وقت روح قبض ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں آگے 34 پارے میں سورہ زمر کے اندر وہ آیت آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو موت کے وقت بھی قبض کرتا ہے اور نیند کے وقت قبض کرتا ہے۔ جب مرنے والا تو اس کی روح کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس روک لیتے ہیں اور سونے والے کی روح کو اللہ تعالیٰ جب جاگنے والا پھر واپس لوٹا دیتے ہیں۔ تو نیند کو موت کی بہن قرار دیا گیا، ان دونوں کے اندر انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ تو جب سونے کے لیے انسان جا رہا ہوتا ہے تو پتہ کہ جب سو جاؤں گا تو میری روح قبض ہو جائے گی، اس لیے بسم کے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں نیند میں جا رہا ہوں اور تیرے نام کس برکت سے زندگی میں حاصل کروں گا کہ نہیں جاگوں گا۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد کچھ اور دعائیں ہیں، خاص طور پر 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، 7 مرتبہ۔ اور پھر یہ جو 10 آیتیں بتائی گئی ہیں ان کو پڑھ لیں تو میں سمجھتا ہوں زمینی آسمانی تمام آفات سے پروردگار عالم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور ویسے چونکہ آیت کرسی کے بارے میں یہ ہے کہ جس گھر میں پڑی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، تو پوری رات اللہ کے فرشتے پہرا دیتے ہیں اس گھر کی جس میں آیت کرسی پڑی جاتی ہے۔ اس واسطے اس بات کا اہتمام کریں۔ یہ تو کچھ سورہ مبارکہ فضائل منافق کی بات تھی۔ یہاں یہ بات مجھے نشین فرما لیں کہ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی اور اسی سورہ مبارکہ میں ایک آیت ہے، غالباً آیت نمبر 281، فاتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ یہ سب سے آخر میں آیت نازل ہوئی، اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں۔ نکال کر دیکھ لیں آپ تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اس کا۔ یہ 38واں رکوع جو ہے ختم ہوتا ہے، آیت نمبر 281، واتقوا یوما، ڈرتے رہو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے دنیا میں کمایا ہے، وہم لا یظلمون، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ یہ باتفاق علماء اس قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے۔ تو مدینہ طیبہ میں یہ آیت سورہ مبارکہ نازل ہوئی، پہلی صورت ہے، لیکن اسی سورہ مبارکہ کے اندر وہ آیت بھی ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی، اور اس طرح کئی پہلوؤں سے اس سورہ مبارکہ کو دوسری صورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ 87ویں نمبر کی یہ صورت ہے، اس سے پہلے 86 صورتیں نازل ہو چکی ہیں۔ اس میں 6121 یا 6221 آیات کلمات ہیں اور 25500 حروف ہیں۔ ستاسیویں نمبر کی یہ سورہ ہے، اس سے پہلے 86 صورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ مدنی صورتوں میں یہ پہلی صورت ہے، اس میں 6121، یہ 121 میں نے لکھا ہے، تفسیر فاضل کے اندر اسی طرح لکھا ہے، عربی کی تفسیر فاضل اس کے اندر اسی طرح لکھا ہے، لیکن دیگر بعض علماء نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے 221 لکھا ہے اور کئی لوگوں نے لکھا ہے، لیکن مجھے اس کی کوئی سند ملی نہیں۔ میں نے جو عربی تفاسیر دیکھی ہیں ان کے اندر تفسیر فاضل کے اندر 6221 کلمات اس کے لکھے گئے ہیں اور 25500 حروف اس سورہ مبارکہ کے اندر۔
اس کا جو پہلا کلمہ ہے، پہلی آیت الف لام میم، اس کے بارے میں کل کے درس میں آپ سن چکے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا کی برکت سے ان کو ایک امتیازی شان عطا فرمائی جو قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلے میں، اور رئیس المفسرین صحابہ میں انہی کو کہا گیا ہے۔ صحابہ میں رئیس المفسرین عبداللہ بن عباس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عباس کے صاحبزادے تھے، تو انہوں نے فرمایا الف لام میم اللہ اعلم۔ الف لام میم کی تفسیر یوں بیان کرتا اللہ عالم، میں اللہ ہوں، میں سب سے بہتر جاننے والا ہوں۔ ہمارے استاد تھے مولانا عبدالحی، جو میرے والد رحمہ اللہ کے استاد تھے اور میرے بھی استاد تھے۔ والد صاحب نے تو بڑی کتاب پڑھی تھی، قرآن کی تفسیریں بھی اور حدیث بھی۔ میں نے بالکل انتہائی فارسی کتابیں ان سے پڑھی تھی اور صرف کے شاید ایک کتاب سے پڑھا تھا۔ بڑے ہی جید عالم تھے، بہت زبردست حق گو عالم، بارہا اس حق گوئی کی جرم کے اندر جب جیلوں کے اندر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کھال کے نیچے خوف اور ڈر کسی کا نہیں رکھا۔ مانسیرہ شہر کے اندر خطیب تھے، اس علاقے کے اندر خطیب صاحب کے نام سے مشہور تھے۔ خطیب صاحب کے جب لفظ آتا تھا تو مولانا بھائی مرحومی بڑے ہی جلال والے انسان تھے، بہت خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ طبیعت کے اندر ان کی بہت جلالت تھی، حد سے انتہا، لیکن میں واحد طالب علم جس نے ان کے پاس مار نہیں کھایا۔ باقی ہر شخص پتہ کہ ان کی اپنی اولاد بھی اس سے ڈرتی تھی کہ جب وہ گھر میں چلے جاتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی دم بخود ہو جاتے تھے۔ جلالت کا یہ حالت تھا، لیکن میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میں نے جتنا عرصہ ان کے پاس گزارا، ایک تو میں ان کا باعتماد شاگرد رہا۔ الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب بھی میں یہاں سے جاتا تھا تو ان کی مزاج کرسی کے ضرور جاتا ہوں۔ ایک دفعہ احتراباد میں کوئی جلسہ تھا، تو پوسٹوں کے اندر میرا نام شائع ہوا، تو اخبارات کے اندر بھی وہ شائع ہوا، تو میں گیا ان کو ملنے کے لیے، تو انہوں نے اخبار میں بھی پڑھ لیا تھا میرا نام، فرمانے لگے میں نے اخبار میں پڑھا تھا اور مجھے یقین تھا کہ آپ مجھے ملنے آؤ گے۔ میں کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ تو وہ جب قرآن کریم کے ترجمہ تفسیر کسی کو پڑھاتے ہیں تو کیونکہ عام لوگ پوری طرح قرآن کریم تفسیر کو نہیں جان سکتے، تو بڑے آسان الفاظ میں کہتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے مراد اپنی ان حرفوں سے۔ یہ حروف مقطعات جتنے بھی ہیں ان کا ترجمہ یوں کرتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے مراد اپنی ان حرفوں سے۔ بہت خوبصورت گویا کہ مراد بیان کرتے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے مراد اپنی، جو اللہ کی مراد ہے ان حرفوں سے اللہ ہی جانتا ہے۔ ذالک الکتاب، ذالک میں نے بتا دیا تھا کل کہ اس اشارہ بعید کے لیے، دور کے لیے، جیسے یہ اور وہ جو ہے ہر آدمی سمجھتا ہے اردو زبان میں دور کسی چیز کا اشارے کرنے کو کہتے ہیں، عربی زبان میں ذالک دور کے اشارے کے لیے آتا ہے۔ کتاب تو پاس ہے لیکن اس کے لیے ذالک لفظ استعمال کیا ہے کہ بتا چکا تفسیر میں مفسرین نے بہت ساری تعویلات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے تعویل یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی پیشن گوئیاں یا خبریں سابقہ انبیاء کرام دیتے آئے ہیں۔ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جو سابقہ کتابوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے اور ان پر ایک عظیم الشان کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ نہیں کہ اس میں شک کرنے والوں نے شک نہیں کیا۔ شک نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کلام الہی ہونے میں شک نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نازل کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ کل میں نے سورہ سجدہ 21 بارے اس کی ایک آیت سے تائید پیش کی تھی، آج دوسری تائید اس کی سورہ یونس کی آیت نمبر 37 سے دیکھ لیں۔ سورہ یونس 11 پارے میں نکال لیں۔ میرے پاس صفحہ 275 ہے، آپ کے پاس صفحہ 281 ہے، آیت نمبر 37۔ ما کان ھذا القرآن ان یفترا، یہ قرآن کوئی گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے، کسی آدمی نے گھڑ کر پیش کر دیا، اللہ کے سوا کسی گھڑنے والے نے نہیں گھڑا۔ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ کتاب اپنے سے پہلے کلاموں کی تصدیق کرنے والی ہے
پہلی کتابیں بھی اگر اللہ کی سچی کتاب ہے تو یہ تصدیق کرنے والی کتاب بھی اللہ کی سچی کتاب ہے، وہ تفصیل الکتاب اور تمام چیزوں کی تفصیل بیان کرنے والی ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں شک نہیں کہ یہ رب العالمین کا کلام۔ یہ دو تائیدیں آپ کو سورہ سجدہ سے اور سورہ یونس سے مل گئی، لا ریب فیہ کی۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ لفظ اس طرح سے نظر آ رہا ہے، جبکہ خود قرآن کریم کے اندر آتا ہے ہدی للعالمین، صرف متقین کے لیے، سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کریم نازل، ہدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ وہاں متقین کی کوئی تخصیص نہیں، یہاں اللہ فرماتے ہیں متقین کی ہدایت ہے، تو کیا باقی انسانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ نہیں، یہاں متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں سچ بات، حق بات قبول کرنے کے لیے انابت ہوتی ہے۔ آپ سن چکے ہیں سورہ فاتحہ کی ہدایت کے مضمون میں، اہدنا الصراط المستقیم کے اندر، کہ ہدایت کے 4 درجے، سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ انابت، رجوع الی اللہ، جو حق بات کو قبول کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کرتا ہے، اس طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں انابت۔ قرآن کی زبان کے اندر بھی یہدی الیہ من ینیب ما یتذکر الا من ینیب، انابت کہتے ہیں۔ یہاں مراد متقین سے منیب ہے، یعنی ویسے تو ساری کائنات کی رہنمائی کے لیے ہدایت کے لیے اللہ پاک نے کتاب بھیجی، لیکن صحیح طریقے سے اس سے استفادہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر انابت ہوتی ہے۔ یہاں متقین سے مراد منیبین ہیں جن میں انابت ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کل بھی اور آج بھی قرآن کریم سے صحیح فائدہ انہی لوگوں کو ملتا ہے جو رجوع اللہ کرتے ہیں، جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں، جو ضدی ہیں، معاند ہیں، ہر درم قسم کے لوگ ہیں۔ قرآن کے پاس موجود ہوتا ہے لیکن ان کو رہنمائی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بھیجا اسی لیے کہ ساری کائنات اس سے ہدایت حاصل کرے، لیکن کوئی اس سے استفادہ کرتا اور کوئی نہیں کرتا۔ مجھے اسے خیر یاد آیا فارسی زبان کا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، 12 کے در لطافت تبش خلاف نیس، بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ کاش کہ آپ حضرات فارسی پڑھے ہوتے اور میرے دل کے، بلکہ میرے جسم کے ہر بال کی جڑ سے اپنے اساتذہ کے لیے، مولانا عبدالحی صاحب جن کا جو تذکرہ کیا ان کے لیے، اور ایک اور بزرگ تھے وہ ہمارے رشتہ دار بھی تھے دور کے، ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ انہوں نے فارسی میں جس طرح دوڑ کر پڑھائی، وہ چیز پڑھائی جاتی ہے، کس طرح پڑھائی ہے۔ الحمدللہ اب کوئی مشکل نہیں آتی، خصوصاً بڑے صدیق کے اندر پاکستان بن جانے سے پہلے شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، مجد الفسانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور اس طرح کے بزرگان دین جو ان کی بے شمار کتابیں فارسی زبان میں ہیں۔ آج ہمارے مدارس کے اندر سے فارسی نکال دی گئی ہے، موجودہ زمان کے ہمارے طالب علم جو فارسی کو نہیں جانتے ان کتابوں سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ العظیم ہم نے اس زمانے کے اندر اپنے اساتذہ کی محنت خدا کو جنت کا اعلیٰ درجات نصیب فرمایا، سیکھ لی ہے، اس واسطے کوئی دشواری نہیں رہتی۔ سعدی نے کہا ہے 12 کے در لطافت تبش خلاف نیس، در باغ لالا روی تو در شور ابون خس، بالکل شاید کی تفسیر ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں، ایک ہی تاثیر ہوتی ہے، در لطافت تبش، اس کی تاثیر کے اندر خلاف ہونے سے کسی کو خلاف نہیں ہوتا، چاہے وہ باغ والی زمین پر برسے چاہے کسی بنجر زمین پر برسے، اس کی ایک ہی تاثیر لے کر آتی ہے۔ لیکن آگے جس زمین پر برستی ہے، کوئی زمین ایسی ہوتی ہے جو باغ والی ہوتی ہے، وہاں تو گل و گلزار پھول کھلتے ہیں اور کسی کے اندر جھاڑ جنگال پیدا ہوتے ہیں اس بارش کی وجہ سے۔ تو قرآن کریم اللہ کی رحمت کی بارش ہے، جو منیب دل ہوتے ہیں اس میں یقین اور ایمان کے پھول کھلتے ہیں، اور جو ضدی اور معاند ہردر قسم لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں شکوک و شبہات کے کانٹے پیدا ہوتے ہیں۔ ہدی للمتقین کا معنی یہ ہے کہ جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں ان کو پوری رہنمائی مل جاتی ہے، اور جو ضدی ہوتے ہیں، حق کے متلاشی نہیں ہوتے ہیں، اللہ پاک مجبور نہیں ہے کہ زبردستی ان کو ہدایت دیتے ہیں۔ دیکھیے یہی قرآن کریم صدیق اکبر کے لیے ہدایت کا سامان بن گیا، صدیق اکبر بن گئے۔ انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے اونچا انسان صدیق اکبر، اور یہی قرآن ابو جہل کے سامنے میں آیا تھا، ابو جہل نے سنا تھا، اس کے دل میں سوائے شکوک اور شبہات کے، ضد اور ہردرمی کے کچھ بھی نہ آیا، اور صدیق اکبر کے ایمان یقین کے پھول کھلتے رہے۔
ہدیٰ للمتقین کا معنی یہ ہے، یعنی وہ لوگ جن کے دل کے اندر حق کو تلاش کرنے کے لیے آمادگی پیدا ہوتی ہے، متقین سے مراد یہ وہ لوگ ہیں۔ اب اس کے بعد 3 جماعتوں کا ذکر آ رہا، وہ خلاصہ تازہ کر لیجیے کہ سورہ بقرہ کے ابتدا میں 3 جماعتوں کا ذکر ہے، 5 آیات میں اہل ایمان کا، 2 آیات میں اہل کفر کا، مشرکین کا، اور 13 آیات میں منافقین کا۔ یاد ہے کہ نہیں؟ اب اہل ایمان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ حق کو قبول کرنے یا رد کرنے کی وجہ سے 3 جماعتیں بن جاتی ہیں، مخلص اہل ایمان کی، دوغلے لوگوں کی، پکے کافروں کی۔ دوغلے لوگ منافق ہو گئے، پکے کافر یہ پوری طرح انکار کرنے والا یا پوری طرح ماننے والے اہل ایمان ہو گئے، پوری طرح نہ ماننے والے کفار ہو گئے، اور لا الہ ہؤلاء ڈاون ڈول، ادھر نہ ادھر کہ نہ ادھر کہ وہ منافق ہو گئے۔ تو یہاں ابتدائی 5 آیات کے اندر اہل ایمان کا ذکر ہے، اور درمیان کی 2 آیات میں اہل کفر مشرکین کا ذکر ہے، اور باقی 13 آیات کے اندر منافقین کا ذکر ہے۔ اور پہلے بتا چکا ہوں کہ منافق چونکہ سب سے زیادہ مضر ہوتا ہے اسلام اور اہل ایمان کے لیے، اس بات سے اس کا پورا پول کھولا ہے قرآن کی۔ وقت ختم ہو گیا، چلو آج اسی کو دفاع کرتے ہیں انشاءاللہ نظیر۔ کل انشاءاللہ آیت نمبر 3 سے کل پیر والے دن سے اس کی آیت نمبر 3 سے تفصیل شروع ہوگی، اور یہ نشین فرما لیں جیسے کل بتایا تھا کہ پیر والے دن نماز کے بعد درس ہوگا، اور زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ یہ 10 مئی، جون، جولائی، اگست، 4 مہینوں میں چلتا رہے گا، لیکن اس میں رمضان کو مستثنا کر لیجیے۔ جولائی میں سارا رمضان ہے، ہاں مئی جون تو چلے گا نا جی، رمضان کا مہینہ چلو مستثنا کر لیں، اور پھر اس کے بعد اگست میں پھر انشاءاللہ اسی ترتیب کے ساتھ اور دعا کریں کہ اللہ پاک اس سے گزاری سرکار رکھنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ یا اللہ اپنی کتاب کی صحیح سمجھتا اللہ، اس کے نور سے ہمارے دماغ کو نور فرما، ہمارے جو بیٹھنے میں کرنا سننا قبول فرما، اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی ساتھی اور فقائے درس سے، یا اللہ ان کو اپنی کتاب مقدس کا سچا خادم بنا، اور اس کے پیغام کو عام کرنے کا یا اللہ جذبہ اور داعیہ ان کے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ قرآن کی سچے خادم بنا دے۔